معاذہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ وہ فرماتی ہیں 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے۔ ام ہانی فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور 8 رکعات نماز ضحیٰ پڑھی۔ معلوم ہوا کہ اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہر عربی مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے 3 روزے، چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا، یہ 3 کام کبھی نہ چھوڑوں گا۔ تو پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں ہے، دوسری سے 4 اور تیسری حدیث سے 8۔ تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 تک بھی لے جا سکتے ہیں، یہ حسب حالات ہے، جتنی وقت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیت کچھ اور طرح کی تھی، تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تھے، تو وہ سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے۔ سب کے لیے ہو سکتا ہے، اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ صبح ہی پڑھیں گے نا، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ اصل میں یہ اشراق چاشت ایک ہی ہے، اگر ذرا پہلے پڑھ لیں تو اشراق ہے، تھوڑا دیر سے کریں تو چاشت ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ صبح کی نماز ہی ہے، ایک طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے بیسیکلی۔ ذرا دھوپ بلند ہو جائے تو وہ ضحیٰ ہو گیا، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی 15 منٹ کے اندر پڑھیں تو اشراق کہلائے گی، ذرا تھوڑی تاخیر کرے اور دھوپ خوب چمک اٹھے تو ضحیٰ کہلائے گی۔ لیکن بیسیکلی ایک ہی نماز ہے، تھوڑا وقت کے آگے پیچھے ہونے سے نام بدل جاتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے مصلی پہ بیٹھے رہنا ضروری ہے؟ اگر بیٹھے رہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے، لیکن اگر نہ بھی بیٹھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراق کے لیے دوبارہ نہیں آ سکتے۔ یہ 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھیں گے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے۔ ان کا سوال یہ کہ چاشت کی نماز کتنے بجے ہے؟ دیکھیے کہ بجے کی حدیث میں کسی بھی نماز کا وقت گھنٹوں کے حساب سے یا بجے کے حساب سے نہیں بتایا گیا، اس میں سورج غروب ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، زوال ہونے کے بعد، دن ڈھلنے کے وقت، اس طرح کے اوقات بتائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو تو سورج کے اتار چڑھاؤ سے، آسمان کی روشنی سے اپنا کیلنڈر اور اپنی گھڑی، یعنی آسمان پر سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور ڈھلنا اور اونچا نیچا ہونا، یہ ایک عالمی کلاک ہے۔ آسمان آپ کے لیے کیا ہے؟ کلاک، اور اس کی سوئی کیا ہے؟ سورج، ٹھیک ہے۔ تو ساری نمازیں اسی سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی جب روشنی ختم ہو جائے۔ ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، جس میں آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ سمعنا وأطعنا، سورج نکلا ہے، ایک نیزے برابر ہوا، پڑھ لو، بس پڑھ لی، 2، 4، 8، بس ٹھیک ہے۔ اگر بہت ڈیٹیلز میں جائیں گے، اب اگر اگلا سوال آپ کا یہ ہو کہ صورتیں اس میں کون سی پڑھیں، کتنی طویل ہو، سجدے کتنے ہوں، تو مشکل میں پڑھتے جائیں گے۔ سمپلی ایک بات سنیں اور اس کو جتنی سمجھ آتی ہے وہ کر لیں، اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔